آئیے سرور غزالی کا افسانچہ سنتے ہیں. عنوان ہے نئی لیلا نیا مجنوں. تم کتنی خراب ہو، لڑکے نے اپنے دوست کو باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا. ایک ہماری تھوڑی سی انبن کیا ہوئی، تم نے غصے میں قاضی کو بلا کر کسی اور سے نکاح کر دیا. ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو، لڑکی نے جواب دیا. اگر تم نے اب کوئی ایسی ویسی بات کی تو میں رخصتی بھی کروا دوں. سوری بابا، لڑکے نے ہار مان کر اپنا چہرہ مزید اس پر جھکا دیا. آئیے سلیم فاروقی کا افسانچہ سنتے ہیں. عنوان ہے مومی مجسمے. یہ ہٹلر کا مومی مجسمہ ہے اور وہ نیپولین کا. ادھر موز تنگ اور لینن کا مومی مجسمہ ہے. مادام تساؤ میوزیم کا نمائندہ مجھے آگاہ کرتا جا رہا. اس طرف اندرا گاندھی ہے اور ادھر بے نظیر بھٹو کے مومی مجسمے ہیں. یہاں موم سے بنے صرف مجسمے ہی نہیں، کچھ نادر اشیاء بھی ہے. اس نے انکشاف کیا. اس گوشے میں دیکھیں، یہ جو کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بنی ہوئی تو موم کی ہے، لیکن مجسمہ نہیں بلکہ اصل کتاب ہے. کیا مطلب؟ جناب، یہ پاکستان کی 1973 کے متعلقہ آئین کی کاپی ہے. نگاری کے رموز کو سمجھنا ہے تو اچھے افسانچہ نگاروں کی کاوش ضرور ملاحظہ کریں. اس بار بھی ہم نے بہتر افسانچہ نگاروں کو منتخب کیا ہے. سنیں اور داد دیں. کمنٹ ضرور کریں تاکہ افسانچے کے انتخاب میں ہمیں آسانی ہو. اور اب سنتے ہیں محمد اکمل معروف کا افسانچہ دلارے میاں. آپ کی بیٹی کام میں بہت سست ہے، سلیقہ مندی تو اس میں ہے ہی نہیں. دلارے میاں بل کھاتے کمر ہلکی ہلکی لچکاتے ہوئے آ کر ساس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے. بیٹا، نیا نیا گھر ہے اس لیے جھجک محسوس کر رہی ہوگی، ورنہ تو کام میں وہ بہت تیز ہے. دلارے میاں کی ساس نے بیٹی کی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو دیکھ کر جواب دیا. کھانا پکانا، کپڑے دھونا، پہننا اوڑھنا، غرض کسی بھی کام میں مجھے تو اس میں عورتوں والی بات نظر ہی نہیں آتی، ڈھنگ ہی نہیں ہے اس میں. دلارے میاں برا سا منہ بنا کر بولے. دلارے میاں برا نہیں ماننا، مجھے تو تم میں بھی مردوں والی کوئی بات نظر نہیں آتی. دلارے میاں کی ساس نے ہمت کر کے بالآخر کہہ ہی دیا. آئیے سنتے ہیں زیب سندھی کا افسانچہ گاموں اور میں. اسے اردو کا پیرہن دیا ہے پروفیسر آکاش مغل نے. گاموں نے اپنی ذاتی لائبریری کی کتابوں کی صفائی کا فیصلہ کرتے ہوئے
شاعری والے بک شیلف سے کچھ کتب نکالی اور انہیں پھاڑنے لگا تو میں نے کہا، شاعری تو روح میں حرارت کا باعث ہے، شاعری کا دنیا کے انقلابات میں اہم کردار رہا ہے۔ اور گامو نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میں ان قصیدہ گو شعراء کی کتابیں ضائع کر رہا ہوں جنہوں نے وقت کے حکمرانوں کی شان میں قصیدے لکھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گامو نے چند دانشوروں کی کتابیں نکال کر پھاڑنا شروع کیا۔ میں غصے سے بولا، یہ کتابیں تو ان مفکرین کی ہیں جنہوں نے شعور و آگہی اور دانائی کی باتیں سپرد قلم کی ہیں، ان کتابوں کو تو مت پھاڑو۔ گامو نے جواب دیا، جب مفکرین اپنی فکر و دانائی کو کیش کرانے لگیں تو ان کی دانائی کی حیثیت کھوٹے سکوں سے زیادہ نہیں رہتی۔ میں خاموش رہا۔ گامو نے تاریخ کے بک شیلف سے کچھ کتابیں نکالیں اور انہیں پھاڑنے لگا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو گامو؟ تاریخ تو قوموں کا یادگار ورثہ ہوتی ہے۔ گامو کے چہرے پر برہمی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تاریخ کی ایک کتاب کے اوراق پھاڑتے ہوئے بولا، اس کتاب جیسی تمام کتب تاریخ نہیں بلکہ وقت کے حکمرانوں کی درباری مورخوں کو لکھوائی جانے والی املا ہے۔ گامو ابھی تاریخی کتب پھاڑنے میں مصروف تھا کہ میں نے لپک کر افسانوی ادب کے بک شیلف سے تمام کتابیں اپنی تحویل میں لے لی۔ گامو نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے اپنی کتاب کیوں اٹھا لی ہے؟ میں نے جواب دیا، اب اگر تم نے افسانوی ادب کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی تو میں اپنی کتابوں کا المناک حشر ہوتے نہ دیکھ سکوں گا۔ گامو نے غور سے مجھے دیکھا، پھر بولا، اپنی کتابیں واپس رکھ دو۔ واپس رکھنے کی بجائے میں نے اپنی کتابوں کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ گامو میرے چہرے پر تردد کے آثار دیکھ کر مسکرایا۔ فکر نہ کر، میں افسانوی ادب کی کوئی بھی کتاب نہیں پڑھوں گا۔ میرے چہرے کی پریشانی حیرت میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے پوچھا، تم نے شاعری، شعور و آگہی اور تاریخ کی کئی کتابیں جو ضائع کی ہیں؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی گامو بولا، میں افسانوی ادب کی کوئی کتاب اس لیے ضائع نہیں کروں گا کہ حکمراں اپنی شان میں افسانے نہیں لکھوایا کرتے۔ اور اب محترم اخلاق گیلانی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے انسان۔ شہر کے مشہور سرکاری اسپتال کے مردہ خانے کے انچارج ڈاکٹر برہان الدین نے اپنی ماتحت سے پوچھا، آج مردہ خانے میں کتنی لاشیں آئیں؟ سر، آج 3 مہاجروں، 4 سندھیوں، 2 بلوچوں، 5 پنجابیوں اور 2 پٹھانوں کی لاشیں آئی ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے اسے ڈانٹا، یوں کہو کہ آج یہاں 16 انسانوں کی لاشیں آئی ہیں۔ اگلے روز اسپتال کے مردہ خانے میں لائی جانے والے سب سے پہلی لاش ڈاکٹر برہان الدین کی تھی۔